الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہا من شرک وما لهم منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له حتى اذا فرغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وإنا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم قل ارونی الذین خلقوا قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت بھی اسی کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی، شفاعت بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا، وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں سے زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ سنو ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی بازپور سے ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے، پھر ہم میں سے سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلے چکانے والا اور دانا ہے۔ کہہ دیجئے اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب باحکمت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے صرف خوشخبریاں سنانے والا اور دھمکانے والا بنا کر بھیجا۔ ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سچ ہو تو بتا دو۔ جواب دیجئے وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹک سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہا من شرک وما لهم منہم من ظہیر۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان میں کوئی حصہ ہے ان کا، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر کسی کو مالک، شراکت دار، کسی کو کسی چیز کا اختیار ماننے والا، اس کے لیے جو شرطیں ہیں جس بنیاد پر کسی کو مانا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے پیش کر دی۔ شرک کی جڑ کاٹ دینے والی، توحید کو انتہائی صاف شفاف انداز میں بیان کر دینے والی یہ آیت ہے۔ ساری چیزوں کو بالکل صاف کر دیا۔ دیکھیے پہلی چیز قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکارو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا عبادت ہے۔ رب العالمین کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تعبدون من دون اللہ تدعون من دون اللہ، دونوں چیز اللہ نے بیان فرمائی۔ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں یہ پکارنا عبادت ہے۔ جتنے ہیں سب کو پکار لو۔ اب جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، چاہے وہ کوئی بھی ہو کسے باسط، جیسے انبیاء کرام کے ماننے والوں نے شرک کو کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ کے بیٹے تھے، پھر ان کے ہاں علماء اور اولیاء کے بارے میں بھی عقائد پائے جاتے تھے۔
عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا کہ سب کی نجات ہو جائے گی، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے ماننے والا جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان لوگوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور ان کو پکارتے تھے اللہ کے ساتھ، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے، ان کو مشکلات سے نجات دینے والا سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ اگر ایک آدمی اس کو صرف کھلے ذہن سے، کھلے دل سے اگر سن لے تو وہ شرک کبھی نہیں کرے گا۔ شرک کی بنیاد کیا ہے؟ کسی کو کیوں پکارا جائے، کیوں وہ پکارنے کے لائق ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرے کا اختیار ہے، ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ جب کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے ان کو، تو ان کو پکار کر کے کیا کریں گے؟ ان کو بول کر کے کیا کریں گے؟ جس کے پاس ایک ذرہ بھی نہیں ہے اس کو بول کر کے کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کے تمام بندوں کے علاوہ، تمام بندوں کو جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، سب کے بارے میں ایک زبان کہہ دیا، اور دنیا کے اندر کسی بھی مخلوق کو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی اختیار نہیں ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، ساری ملکیت اکیلے اللہ کی ہے۔ جب سب چیز کا مالک ہوا ہے، کسی کے پاس ایک ذرہ نہیں ہے، تو کسی کو پکارنا کیا معنی رکھتا ہے؟ پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اگر کسی کو پکارا جاتا ہے تو ایک اصول یہ ہے کہ اس کے پاس رہے، یعنی کسی چیز کا کوئی مالک ہے تو آپ اس سے مانگیں گے، اگر اس کا مالک ہی نہیں ہے تو اس سے آپ مانگیں گے کیسے؟ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ موبائل ہے، یہ میرا ہے، اب آپ اگر اس کو چاہتے ہیں تو مجھ سے مانگیں گے کہ آپ یہ دیجئے، یا کوئی بھی چیز ہو جو میری رہے گی آپ مجھ سے مانگیں گے، اگر وہ میری ملکیت ہی نہ ہو اور آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں کیا کہوں گا آپ کو؟ پہلی چیز تو میرا جواب یہ ہوگا کہ وہ میری ہے نہیں تو میں اس کو کیسے کیا دے دوں۔ دوسری بات، آپ کو جب یہ واضح طور پر معلوم ہے کہ اس کی ملکیت نہیں ہے تو آپ کس میں شمار ہوئے؟ آپ بیوقوف ہوئے، جو چیز اس کی ہے ہی نہیں آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ کسی آدمی کو آپ کہیں کہ مجھ کو پورا مالیگاؤں دے دے، تو بولے گا پورا مالیگاؤں میرا تھوڑی ہے، ارے ایک پلاٹ مانگیں گے تو آپ کو بولے گا والا پلاٹ میرا تھوڑی ہے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ کوئی چیز کسی کی ملکیت ہوتی ہے تو وہ دیتا ہے، جب ذرے کے برابر بھی کوئی مالک نہیں ہے، بالکل واضح اور صاف طور پر یہ چیز اللہ نے بیان کر دی، اللہ بیان کر رہا ہے اور بندہ بھی یہ بیان کر رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں، جب وہ مالک نہیں ہے تو اس سے مانگا کیا جائے گا؟ دوسری چیز، کسی سے مانگا جاتا ہے ایک اور وجہ ہو سکتی ہے، دوسری جو اللہ نے بیان فرمائی، نہ ان میں کوئی حصہ ہے، وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے کہ پارٹنرشپ ہو تو آدھے کا اختیار ہے، چلو بھائی 10% کا پارٹنر سے 10% کا اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو جو بنایا ہے، اس میں کسی کا کوئی ساجھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، زمین اور آسمان کے بنانے میں یہ اللہ کے ساجی اور شریک تھے؟ انسان کے بنانے میں کسی ایک چیز کے اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ایک مکھی بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے سب مل کر کے، تو جب پارٹنر بھی نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پر آپ ان سے مانگ رہے ہیں؟ اب اس سے آگے بڑھ گئے، جب مالک نہیں ہے، چلو بھائی پورے کے مالک نہیں، آدھے کے 10% کے 2% کے مالک نہیں، تو پھر کس بنیاد پر آپ مان رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، صرف اتنا نہیں کہ چلیے ٹھیک ہے مالک نہیں، ٹھیک ہے پارٹنرشپ نہیں، اللہ کے مددگار، اللہ نے یہ جو ساتوں زمین و آسمان کو، یہ پوری کائنات کو بنایا، اس میں ایک ذرے کی بھی تشکیل اور بنانے میں، ایک ذرے کو بھی بنانے میں اللہ کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے۔ جب کہیں نہیں ہو آپ تو آپ سے مانگا کیوں جائے؟ نہ مالک ہو، نہ ساجھیدار ہو، نہ مددگار ہو، کہ آدمی مددگار بھی رہتا ہے تو چلو ٹھوکتا ہے، بولتا ہے میرا بھی اس میں تعاون رہا ہے، میں نے بھی تعاون کیا ہے، تو کہیں پر آپ نہیں ہے، نہ مددگار ہے، تو کس بنیاد پر پھر اللہ کے ساتھ لوگوں کو، بندوں کو شریک کرتے ہو؟ کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب اللہ کی جتنی بھی مخلوقات نیک
متقی بزرگ. پہلے ایک بات یہاں پر یاد رکھیے, یہ بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں شاید میں سمجھتا ہوں کوئی قوم نہیں ہے جو گنڈے, موالگیوں, قاتلوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہے, پکارتی ہے. ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہر قوم اپنے یہاں کے جو بزرگ ہیں, جن لوگوں نے کچھ نیک کام کیے ہیں, اچھے کام کیے ہیں, انہی کو ساتھی اور شریک بناتی ہے. اللہ کے ساتھ شریک انہی کو کرتی ہے. آپ کہیں نہیں پائیں گے ایسا, تاریخ میں آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا. استثنائی شکلیں الگ ہوتی ہیں ہمیشہ, لیکن ہمیشہ جیسے قوم نوح, اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بنایا. مشرکین مکہ جو اللہ کو مانتے تھے, یہ لات, عزا, تاریخ پڑھیے, جو حج کرنے کے لیے آتے تھے ستو میں پانی ڈال کر کے, کھول کر کے ستو وہ حاجیوں کو پلایا کرتا تھا. یہی خوبی تھی اس کے اندر. اس کی نیکی کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. وہ بولتے تھے بالکل صاحب, ہم ان کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں. تو بالکل صاف کیا کہتے تھے کہ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کے ہمارے قریب کر دے ہوئے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس, ان کی سفارش ہم لے کر کے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کو ایسی بات بتاتے ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان میں نہیں. اللہ کے کسی نبی نے سفارش کے لیے کہا, خود کسی نبی نے کسی کی سفارش لگائی. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑے تو اللہ سے سیدھا مانگا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب تھے تو آپ تو اتنے بڑے ولی بزرگ تھے جن کی سفارش سے دعائیں قبول ہوتی ہے, آپ کو کیا ضرورت تھی مانگنے کی؟ لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسی نبی نے مانگا, اللہ کے نبی نے 700 سے زائد دعائیں بتائی ہے دن اور رات کی. کسی ایک میں سفارش بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نہیں بتایا. یہ بعد میں یہ بدعقیدگی, یہ شرک, کھلا ہوا شرک جو آیا لوگوں کے درمیان, شخصیات کو وسیلہ بنانا, اللہ کے ساتھ شریک کرنا. اللہ کی عبادت, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی, کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. اور دعا عبادت ہے, اور عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا, یہی ہے شرک. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کو اکیلا کر کے پکارو. کہ اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے, جن کے نیکی, جن کی پرہیزگاری, جن کی بڑائی تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے, کیوں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ اللہ کے اچھے بندے ہیں یہ, لیکن بندگی میں رکھنا, خدائی تک نہ لے کر جانا. فرشتے اللہ کی بڑی عظیم مخلوق ہے, رات دن عبادت کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اپنی خدائی میں شریک نہیں کیا. یہ اللہ کے بندے ہیں. بزرگی مراتب ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے, سب سے متقی, سب سے عبادت گزار بندے تھے, لیکن بندے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو بندگی سے نہیں نکالنا, خدائی میں شریک نہیں کرنا. یہ جو تم کر رہے ہو, کہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل دی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو رد کر رہا ہے مختلف دلیلوں کے ذریعے. تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرح انسان ہیں. اللہ نے بالکل صاف الفاظ میں کہا لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اٹھائیے قرآن مجید, چلتے ہیں, ہاتھ ہے, پیر ہے, تمہاری طرح آدمی ہے وہ, تم ان کو پکارتے ہو. ان کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی, ہدایت دی, ورنہ اگر اللہ کی ہدایت نہیں ہوتی تو یہ اللہ کے نیک بندے بھی نہیں ہوتے. وہ بھی اللہ کی عطا ہے, جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے وے, جو اس کی عطا ہے. اس نے ان کو پیدا کیا, ورنہ اس دنیا میں بھی نہیں آتے. تو اس دنیا کی کوئی چیز آپ کو دیں گے؟ کسی چیز میں خود اس دنیا میں آنے پر اللہ کے محتاج. اللہ نے جب تک رکھا, جب تک محتاج. کھانا کھا رہے ہیں, اندر کے سارے نظام کو اللہ نے اچھا رکھا ہے تو ہضم ہو رہا ہے. اگر اللہ رب العالمین اس نظام میں گڑبڑ کر دے وے, ختم ہو جائے گی بات. اللہ نے کان دیا, قوت سماعت دی تو سن رہے ہیں. زندگی میں اللہ کی نعمت کے بغیر کسی کی سن نہیں سکتے تھے, مرنے کے بعد سنیں گے. پیدا ہوئے, بڑے ہونے تک کے کچھ 4-6 مہینہ تو آپ جو بولتے تھے ان کو سمجھتا بھی نہیں تھا. زندہ تھے, آپ کے سامنے تھے, کچھ نہیں سمجھ رہا تھا. اللہ رب العالمین کی عطا ہے. کیا آپ غور نہیں کرتے؟ ہر جگہ مجبوریاں اور بے کسی, وہ رب العالمین. اچھا اس وقت تک کہ کائنات کا نظام کون سنبھال رہا تھا؟
کس کے ذریعے اللہ رب العالمین عطا کر رہا تھا جب یہ نہیں آئے تھے؟ تو اللہ رب العالمین عطا کر رہا تھا تو کس کے ذریعے؟ اس کے ماں باپ کو کس نے دیا؟ کس نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو پیدا کیا؟ کس نے؟ ذرا سا نہیں سوچتے، ذرا سا غور نہیں کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اب ایک اور بہت بڑی بات جس کی وجہ سے شرک آتا ہے، بالکل رد کر دیا ان 2-3 آیتوں کو پڑھیے، یہ ذہن و دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ شفاعت بھی ان کے پاس کوئی نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے۔ یعنی ہم دنیا میں کسی کے بارے میں پوری دنیا مل کر کے فیصلہ کر لے کہ اس کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے۔ کیا پوری دنیا بول دے گی کہ ان کی شفاعت اللہ قبول کرے گا تو وہ شفیع ان کو سفارش کے لیے لگا سکتے ہیں؟ سوال ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جس کو اجازت دوں گا اس کی شفاعت قبول کروں گا روز محشر۔ اللہ کی اجازت کے بغیر بندے نہیں متعین کریں گے، ہم خود چن لے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جس کو اجازت دے گا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو لوگوں نے کیا کیا عقیدہ بنا لیا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا کیا عقیدے بنائے ہیں لوگوں نے۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ گئے، قرآن کی آیت پڑھ گئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ اے نبی کہہ دیجئے کل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کے رسول ہمارے لیے کہہ رہے ہیں۔ جب نبی کے بارے میں یہ بات ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ کیوں؟ پوری خاندان کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے۔ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں وَيَا فَاطِمَةَ انقذي نَفْسِي سَلِينِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي فَإِنِّي لَا أُرِيدُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے میری بچی جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ سارے لوگ قیامت کے روز جائیں گے اللہ کے نبی کے پاس، سب انبیاء کے پاس جائیں گے، سفارش کرو، سب معذرت کر لیں گے۔ ہمارے یہاں عقیدہ کیا بنایا گیا؟ عقیدہ آخرت نہیں جانتے، دین نہیں جانتے، قرآن و حدیث کا نہیں مطالعہ کیا، پڑھے نہیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے عقیدے بنا کر کے لوگوں کے عقیدے اور دین سے کھیلتے ہیں۔ کیا ہمارے عقیدہ ہے؟ ایسے ایسے واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین جس کو بخش دے وے قیامت کو روز سب بخشش اور نجات کی اس میں رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ ولی عثمان ہارونی، ان کے بارے میں ہے کہ قیامت کے روز یہ جنت میں جب جانے کے لیے کہا جائے گا تو جائیں گے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سابقو سارعو، لپکو دوڑو اس جنت کی طرف۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بدعقیدگی کیسی ڈالی گئی، ولایت کے نام پر، دین کے نام پر بے دینی، کیسی گمراہی ڈالی گئی۔ اصل میں شیطان کا یہی فلسفہ ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا، غلط جگہ نظریں جب ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے، بدعقیدگی، غلط باتیں آتی ہیں۔ جب اس سے کہا گیا تو کہتا ہے قال انا خیر من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، میں آگ سے بنا ہوں۔ کیا بول رہا ہے؟ میں بہتر ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا سجدہ کرنے کا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نافرمان بہتر ہو سکتا ہے، فرمانبردار سے اچھا ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس کو بولنا چاہیے میں نافرمان ہوں، تو کیا بول رہا ہے؟ میں بہتر افضل ہوں۔ الٹی بات یہاں پر بھی دیکھیے کیا ہے، بالکل قرآن و حدیث کے خلاف بات کہی جا رہی ہے۔ دین، عقیدے، ولایت کا لبادہ اوڑھ کر کے، حالانکہ یہ ولایت نہیں، جہالت اور بے دینی ہے۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں، اور یہی واقعہ رابعہ بصری کے بارے میں، لکھتے ہوئے بھی لوگوں کو خوف نہیں آیا کہ اللہ کے کلام کے خلاف، اللہ کی نازل کردہ دین کے خلاف باتیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر کے نکلی رابعہ بصری، بہت بڑی ولیہ تھی۔ یہ ولایت ہے قرآن کے خلاف؟ کیا کہتی ہے؟
کہ اگر کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ وہ جنت چاہتا ہے تو جی چاہتا ہے اس آگ سے اس کو جلا دے، اور کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے تو جی چاہتا ہے اس آگ سے، اس پانی سے جہنم کو بجھا دو۔ یہ پانی بجھائے گا ان کے ہاتھ میں جو ہے۔ پہلی چیز تو یہ، وہ آگ کیسی ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھیے کیا اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ الفاظ دیکھیے قرآن کے، جو اللہ کی جناب میں راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں بستر سے اپنی پیٹھ الگ کر کے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، خوف جہنم کے خوف، طمع جنت کے لالچ میں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، ہم نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ کس کے؟ جو اللہ کے راستے میں قتل کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہر نیکی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کرو تو میں تمہیں جنت دوں گا۔ ان لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت کے لیے لپکو دوڑو۔ اور یہ جنت کیسے؟ تو کہتے ہیں وہ نہیں جائیں گے تو ان کو نورانی زنجیروں میں جکڑ کر قیامت جب انبیاء کی زبانیں کنگ ہوگی، زبان نہیں کھلے گی انبیاء کی، صحابہ کرام یہ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں عقیدے اور دین کا، یہ اللہ سے مزید ہوں گے۔ استغفر اللہ، کھلواڑ بنایا ہے دین کو، نہ قرآن نہ حدیث، اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کے حدیث۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا خوف کا عالم ہوگا قیامت کے روز۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عقیدے جو بنائے گئے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اس کو معمولی چیز نہیں سمجھیے۔ قیامت کے روز یہ فلاں پیر کھڑے ہوں گے اپنے تمام مریدوں کو جب تک کہ جنت میں نہ ڈلوا دیں گے، ہٹیں گے نہیں، ٹلیں گے نہیں۔ سنو، انبیاء کرام اپنے بارے میں فکر مند ہوں گے، اللہ کے نبی کے پاس جب آئیں گے، حدیث کی اکثر کتابوں میں آپ یہ روایت پائیں گے، جہاں پر بھی آپ کو شفاعت کی بحث میں یہ روایت ملے گی، ہر جگہ آپ پائیں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کی جناب میں جاؤں گا تو سفارش نہیں کریں گے۔ حدیث پڑھ جائیے، سفارش نہیں کریں گے اللہ کے نبی۔ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی جناب میں جب جاؤں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی، اور یہ تعریف بھی میری صلاحیت نہیں ہے، اللہ میرے دل میں القاء کرے گا۔ یہ رب العالمین کا خصوصی کرم۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے اٹھ، اپنے سر کو اٹھا سجدے سے۔ جب اللہ اجازت دے گا تو میں زبان کھولوں گا۔ یہ اللہ کی عظمت و بڑائی ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ مالک یوم الدین، پورا کے پورا اختیار اس دن اللہ کو ہوگا، کسی کی زبان نہیں کھلے گی۔ کیا عقیدہ بنا لی؟ یہ معمولی چیزیں نہیں، اسی کی بنیاد پر لوگ برائی میں ڈوبے ہوئے، اسی کی بنیاد پر لوگوں نے دین سے دوری اختیار کی کہ فلاح تو ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس سے اللہ راضی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی رات دن کوشش کرے گا جب آدمی کے پاس یہ عقیدہ رہے گا۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جڑ کاٹ دی۔ اللہ کے ساتھ تم جن کو پکارتے ہو، نہ ایک ذرے کے مالک، نہ پارٹنر، اور نہ ہی ان میں کوئی اللہ کا مددگار، اور ان کی سفارش بھی جن کو تم نے بنا لیا، سفارش تو اللہ جانتا ہے وہ کس کو اجازت دے گا، کون جانتا ہے اللہ کے سوا؟ بس ایک نام اللہ رب العالمین نے بالکل واضح بیان کر دیا، اور کوئی نام جانا؟ اور اس نبی نے کیا کہا لوگوں سے؟ لوگوں میری سفارش، میری شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی اگر مجرم اور گنہگار رہو گے، چاہے میری امتی صرف نہیں، میرے خانوادے اور میرے خون سے تمہارا تعلق کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پر کیا عقیدہ دیا گیا؟ بالکل خلاف عقیدہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے حق فرمایا، وہ بلند بالا اور بہت بڑا ہے۔ یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے۔ اللہ رب العالمین نے ان میں نافرمانی کی صفت نہیں پیدا کی ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب کوئی حکم دیتا ہے، کوئی بات اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے تو سارے فرشتے گھبراہٹ اور بے ہوشی میں خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم، یہ رات دن اللہ کی جناب میں رہنے والے فرشتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ عقیدہ بنایا گیا کہ قیامت کے روز اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے لوگ تن کر کے، 50 سال 50,000 سال تو زبان نہیں کھلے گی کسی کی۔ یہ
صرف وہ مقرب فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. تو جب ان کو کچھ ہوش آتا ہے، گھبراہٹ جب تھوڑا دور ہوتی ہے، گھبراہٹ، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب نے یہ ارشاد فرمایا. پھر وہ دوسرے فرشتوں سے حتیٰ کہ پورے آسمان پر یہ بات بیان کی جاتی ہے. تو یہ شیاطین وغیرہ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے بالکل آسمان کے قریب چلے جاتے ہیں. تو کبھی کبھی کوئی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے اور کبھی کبھی شہاب ثاقب کا نشانہ بن جاتے ہیں. تو جب پڑ جاتی ہے تو یہی نجومیوں کے آ کر کے بیان کرتی ہیں اور اس میں 100 باتیں ملا کر کے نجومی بیان کرتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں تاریخ کو فلاں نے یہ بات کہی تھی تو وہ بالکل سچی ثابت ہوئی. ایسا ہوتا ہے. یہ وہی منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے اور فرشتوں میں جب اس کو کہتا ہے تو فرشتوں کا یہ عالم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے کہ خوف ان کے اندر طاری ہوتا ہے. پوچھئے کل من یرزقکم من السماوات والارض، دیکھیے توحید کی دلیل. پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ یہ درخت تو ان لوگوں کا پیدا ہونے سے پہلے تھے اور ابھی بھی ہے. یہ چڑیا، یہ پرندے، یہ جانور، یہ سب تو پہلے سے تھے. یہ پانی تو پہلے سے تھا، یہ زمین تو پہلے سے تھی. تم بیچ میں آ کر کے کہاں پر آ گئے؟ تم بیچ میں. کون دیتا ہے رزق؟ ہے کوئی رزاق اللہ کے سوا؟ کوئی رزق دینے والا ہے؟ اللہ نے جس کے بارے میں جتنا رزق لکھ دیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب رزق دینے والا. کیا اس کے کم اور زیادہ رزق میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا خود جواب دیجئے اللہ سنو ہم یا تم، یقیناً یا ہدایت پر یا کھلی گمراہی. اب یہ فیصلے کی بات ہے. جو عقیدہ رکھتا ہے یہ تمام جو پیچھے بیان کیا گیا، اللہ کا ساجی شریک، کسی چیز کا مالک مانتا ہے، کسی چیز میں مددگار مانتا ہے، یا یہ مانتا ہے کہ فلاں کی شفاعت ہوگی، اللہ نے اس کو حکم دیا نہیں دیا، اس کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، کسی کو روزی رساں مانتا ہے، یہ سب مشرکین کی علامتیں ہیں. ہم یہ مانتے ہیں اکیلا اللہ پوری کائنات کا مالک، شفاعت کا اختیار وہ جس کو دے گا، ہم نہیں جانتے. لیکن اس کا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اذن کے بغیر. اب اللہ رب العالمین صاف کر رہا ہے اب تم اور ہم برابر نہیں ہیں. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں نا چھوڑو یہ سب جھنجھٹ میں کیا پڑا ہے، نہ برابر نہیں ہے. چھوڑو یار اپنے تعلقات کیوں خراب. نہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. دونوں ہدایت پر نہیں ہے. فما ذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ سب گمراہی ہے. یہ حق ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی. کیوں؟ یہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت ہے، وہ تمہارا بنایا ہوا ضابطہ حیات ہے، وہ تمہارے اپنے افسانے ہیں، یہ رب کے احکامات ہیں، وہ نبی نے بیان کیے، یہ تمہارے بزرگوں نے بنا لیے. زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں کے درمیان. ایک 24 کیرٹ کا سونا ہے اور ایک چمکتا ہوا پیتل. نہ اس کی قیمت نہ اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس میں موازنہ ہے ہی نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہہ دیجئے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی بات پرسوں ہم سے کی جائے گی. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، تم جو کر رہے ہو تم سے پوچھے گا. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. بالکل صاف اعلان کر دیجئے. جب عمل کے بارے میں یہ معاملہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے تو اب سب چیزیں یہاں پر صاف ہو گئی کہ ذرے کے برابر بھی اگر نیکی رہے گی تو اللہ لے آئے گا، ذرے کے برابر بھی گناہ رہے گا تو لے آئے گا. اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوگی، کوئی گناہ کرے گا تو اس پر گرفت اور پکڑ ہوگی. تو کسی کی شفاعت اس سے کوئی امید لگا رہے؟ اپنے عمل اور کردار کو دیکھو. تم اللہ کو پکارنے والے ہو یا بندوں کے بھروسے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ تمہاری بندگی کا معیار کیا ہے تم خود غور کرو. تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان کی ولایت اور فقاہت نہیں پوچھی جائے گی. تم نے اللہ کی کتنی بندگی کی یہ پوچھا جائے گا. ان کی بڑائی اور ان کی زہد و تقوی اور عبادت نہیں پوچھی جائے گی.
تم نے کتنی عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. تم نے اللہ رب العالمین کو کتنا پکارا, انہوں نے کتنا پکارا ان سے پوچھا جائے گا. کس نے کتنی نافرمانی کی تم ان سے پوچھا جائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں یہ سوال آپ سے ہوگا. پوچھنے والا کون رہے گا؟ کون رہے گا؟ اللہ. جب اللہ پوچھنے والا رہے گا, اللہ سے سوال و جواب, تو یہ جو بیچ میں آپ لوگوں کو ڈالنا ہے یہ کہاں ہے؟ کیا یہ پوچھنے والے ہیں؟ کیا یہ جواب دینے والے ہیں؟ آپ کے عمل کا یہ جواب دیں گے؟ یہ آپ سے سوال و جواب کریں گے؟ کہاں ہے یہ؟ مالک یوم الدین تو اکیلا ہے, تنہا ہے وہ. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم. انہیں خبر دے دیجئے ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے, پھر ہم میں سے سچے فیصلہ کر دے. وہ فیصلہ چکانے والا اور دانا ہے. کون جمع کرے گا؟ یہ لوگ جمع کریں گے کہ اللہ جمع کرے گا؟ تو اللہ کو پکارنے والے تو مطمئن رہیں گے. ان کو پکارنے والے قیامت کے روز کیا کہیں گے؟ اٹھائیے قرآن مجید. استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب ان کو دیکھیں گے اللہ ان کے رشتے کاٹ دے گا. کیا کہیں گے؟ اے اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا, ایک مرتبہ دنیا میں جانے دے رب العالمین, ایک مرتبہ. کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والے. ارے اللہ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے, انہیں دوہرا عذاب دے. اللہ کہے گا دونوں کو دوہرا عذاب. قیامت کے سارے مناظر پیش کر دیے گئے, رب العالمین نے پیش کر دیے ہیں. کیا کہا؟ وما قل کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی سے, اللہ کے رسول نے تو کسی کو شریک نہیں بنایا, کسی کو وسیلہ لگا کر کے پکارنے کے لیے نہیں کہا اللہ کے نبی نے. اب تم کو کس نے حکم دیا؟ ذرا بتاؤ تو کون ہے اللہ کا شریک؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ بتایا ہے, جو ہدایت دی ہے, اکیلا کر کے پکارو. تم تو ذرا بتاؤ مجھ کو, لاؤ تو لاؤ. تم نے کہاں سے لائی یہ دلیل, کہاں سے لائی یہ باتیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہہ دیجئے اچھا مجھے انہیں تو دکھاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے. ایسا ہرگز نہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الحقتم بہ شرکاء, کلا ہرگز نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم, بلکہ وہی اللہ غالب اور حکمت والا ہے. غلبہ اسی کے لیے ہے اور حکمت والا ہے, وہ اکیلا اللہ. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پوری توحید کی بحث اور بدعقیدگی کی بحث کا تکملہ. ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے صرف خوشخبری سنانے والا, دھمکانے والا بنا کر بھیجا. ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں. اللہ کے نبی کو ساری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہے کسی کو نہیں عطا کی گئی. سب سے پہلی چیز, آپ کا روب 1 مہینے کی مسافت پر اگر کوئی رہے تو اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا. آپ کی جو امت ہے ساری روئے زمین کو ان کے لیے مسجد بنا لیا. یعنی زمین کی جو بھی پاک جگہ ہے, نماز کا ٹائم ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسری امتوں میں مخصوص مقامات تھے, جگہ تھی جہاں جا کر عبادت کرنا رہتا تھا. اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کو حلال کیا. آپ سے پہلے جب مال غنیمت آتا تو ایک مقام پر رکھ دیتے تھے جہاں آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا, پوری دنیا کے لیے. ورنہ اس سے پہلے انبیاء کرام مختلف علاقے میں اور قبیلوں کے لیے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی بہکی ہوئی بھولی بھالی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں, بھیڑوں کے لیے آیا ہوں, ان کے لیے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبی. اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین آپ کو شفاعت دے گا. یہ جو 5 اللہ رب العالمین نے خوبی دی اللہ کے نبی کو, تو اللہ کے نبی کو پوری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پر ایک چیز صرف رک کر کے سوچئے, پوری دنیا کے لیے ہدایت کس کو بنا کر بھیجا؟ نبی کو. نبی نے کہا اللہ کے علاوہ کسی برگزیدہ بندے کو پکارنا. کسی صحابی کو کہا کہ برے وقت میں مجھ کو پکارنا. غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے,
70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، 70۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک گھاٹی میں، ایک پہاڑ کی گھاٹی ٹائپ تھی، اس میں آپ نے پناہ لی۔ مشرکین مکہ، ابو سفیان یہ آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مشرکین مکہ کے سردار تھے، تو اللہ کے نبی کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑ گئی تھی۔ وہ پوچھتا ہے کہ لوگوں تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اللہ کے نبی نے سب کو کہا خاموش ہو۔ پھر کہا ابو بکر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموش ہو۔ پھر کہا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا خاموش ہو۔ کہا چلو قصہ ختم، پاک ختم سب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سن، اللہ کے نبی بھی ہیں ابو بکر اور میں عمر بول رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے سب کو خیریت سے رکھا ہے، سب حیات۔ تو اس نے کیا کہا جملہ؟ مشرک جس نے یہ خبر اڑائی تھی کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، اس سے زیادہ معتبر اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے میرے نزدیک، میں تیری بات کا اعتبار کرتا ہوں۔ پھر اس نے ایک نعرہ لگایا کہ اولو حبل، وہ نعرہ لگاتا ہے حبل کی بڑائی کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پلٹ کر جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو کیا صحابہ کرام نے نعرہ لگایا؟ ہمارے یہاں بندوں کا نعرہ لگاتے ہیں نا، فلاں المدد، فلاں المبد، فلاں المدد۔ نبی ان کے درمیان موجود ہے، سنو نبی کیا نعرہ دے رہے ہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے حبول ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں، لنا عزا ولا عزا لکم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم بھی جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی نہیں۔ یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نعرہ، اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی ساری دنیا کے لیے ہدایت اسوا ہے۔ اب دوسرے لوگ جو دوسرا نعرہ دیے ان کو ماننے والے وہ خود سوچیں، اسوا اور نمونہ جس کو رب نے بنایا ہے پوری دنیا کے لیے، اس نے کس کا نعرہ دیا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اللہ کے نبی نے کسی کی سفارش کرنے کا حکم دیا، دعا میں کسی کی شفاعت کرنے کا حکم دیا، کسی اور کو پکارنے کا حکم دیا؟ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ یہ تمام تعلیمات کس کی ہے؟ نبی کی ہے۔ پوری دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ نبی کو بنایا، آپ لوگوں نے اسوہ اور نمونہ اپنا خود چنا ہے۔ اللہ نے بنایا تو تمہارے پاس جو تعلیمات ہے وہ نبی کی ہے یا لوگوں کی ہے؟ تم خود غور کرو اور تم اپنے بارے میں خود فیصلہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فیصلہ کیا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا، جنت کی بشارت کون دے گا؟ نبی۔ کون دے گا؟ نبی۔ تم نے تو دنیا ہی میں جنتی بنا لیا، پھلا جنتی، پھلا ولی، پھلا ولی، تم تو خود ہی سرٹیفکیٹ بانٹنے لگے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا فلاں فلاں عمل کی بنیاد پر اللہ جنت دے گا، شخصیات کے بارے میں نہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے بتایا ان کو، جیسے عشرہ مبشرہ، بدر کے شرکاء، مہاجرین، انصار، یہ اللہ نے کہا، اپنی طرف سے اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ کسی اور کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اللہ کے نبی کو دیا ہے۔ تو ذرا سا سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے یہاں ٹھیک ہے کوئی متقی پرہیزگار شخص ہے، اس کو ہم متقی اور پرہیزگار مان سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی وہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجلس بیٹھی ہے، صحابہ کرام کی ایک صحابی گزرتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اگر کسی مجلس میں چلے جائے تو ہٹو بیٹھو، کہاں جگہ دی جائے، کوئی بات کہیں تو توجہ سے سنی جائے، اور اگر کہیں رشتہ لے جائے تو رشتہ قبول کرے۔ دوسرے آدمی کہے، اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہا ان کا معاملہ ہے کہیں جائیں تو کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھے، جہاں پہ جگہ ملے بیٹھ جاؤ، نہیں تو جگہ نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات کہے تو توجہ سے سنی نہ جائے، کہیں رشتہ لے جائیں تو رشتہ نہ قبول ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دوسرے آدمی جو ہے یا ترتیب جیسے بھی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے لوگوں سے پوری روئے زمین بھر جائے تو اللہ کے نزدیک یہ جو ایک آدمی ہے ان سے بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام کے سماج اور معاشرے میں ایک شخص کا مقام یہ تھا، اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا تھا؟ وہ تو سادات اولیاء تھے، وہ نہیں جان سکے، ہم کیسے جانیں گے؟ اور ہمارے یہاں تو پختہ یقین سے باتیں کہتے ہیں لوگ، ذرا سا سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی کو کیا خوشخبری دینے والا، خوشخبری کس کو دی؟ عمل کرنے والے کو، اس کو نہیں دی جو صرف آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گئے، نہ اس کو نہیں دی،
بلکہ ایک صحابی جنت نہیں، اللہ کے نبی کے جنت سے 7 مانگتے ہیں، حالانکہ اس کی بنیاد پر تو جنت بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو میرا امتی ہے، میرا صحابی ہے، ہمارے یہاں نا شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، ایک دفعہ مرید ہو جاؤ تو پھر تو یہ لے کر جائے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا، نہ، صحابہ کو کہتے ہیں دیکھو تم اس حالت میں مجھ کو مت ملنا میدان محشر میں کہ کسی کے کاندھے پر اونٹ اور کسی کے کاندھے پر بکری بلبلا رہی ہو، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، تم بھی اللہ کو راضی کرو، میں بھی۔ کتنے واقعات ہیں، بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ آپ تو ڈراتے ہی نہیں، کسی کو نہیں ڈراتے ہو، کیونکہ آپ کے اندر ہے ہی نہیں وہ چیز، جہنم کا خوف ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں۔ یہ سب جگہ کس کی ہے؟ جہنم جنت کے بارے میں بتانے والا کس کو متعین کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی کو۔ نبی نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں، شریک کرنا، کسی کو مالک سمجھنا، سب چیز کی تردید کر رہے ہیں۔ ہاں، لوگوں کی اکثریت بے علم ہے، یہ علم ہے جو نبی نے بیان کیا، اس کو نہیں جاننے والی اکثریت ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا سوال ہے، اتنے ڈھیر لوگوں کو نہیں سمجھتا کیا؟ اتنی بڑی تعداد، قلت و کثرت کبھی حق کا معیار نہیں رہا، ورنہ قرآن کی ایک آیت پڑھیے، 3 بڑے سوالات کا جواب ہے ایک آیت میں، اور عقیدے، منہج، عبادت اور طریقے کے بارے میں سارے سوالات کا جوابات اس میں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل ہے۔ رب نے نازل کیا کیا؟ وہی قرآن و حدیث، ماننا اس کو ہے، کس نے کہا؟ اللہ نے، ہے نا؟ اب جیسے یہ بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ، یہ اتنے بڑے بڑے علماء، یہ مفتی، ان کو نہیں سمجھتا کیا؟ اللہ نے فوراً اس سوال کا جواب دیا، فوراً یہ سوال اٹھتا ہے جب قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اپنے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ ولایت حق کا معیار نہیں ہے، حق کا معیار ہے وحی الہی۔ دوسرا سوال فوراً کھڑا ہوگا، اتنے ڈھیر لوگ، یہ 4 کھڑے ہوئے اور نئی نئی بات کرنے لگے، اتنے ڈھیر لوگوں کو نہیں سمجھتا، سب بیوقوف ہیں۔ فوراً اس کا جواب دیا قلیلا ما تذکرون، کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، کم لوگ۔ قرآن پڑھیے، شاہ بدیع الدین پیر جھنڈا، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اس سوال کے جواب میں، ساری آیتوں کو جمع کر دیا ہے قرآن کے اندر، پڑھیے قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون، لائن لگا دیا ہے۔ اور کثیر کے بارے میں جو ہے ضلالت والا معاملہ، اس کی بھی پوری تفصیلات بیان کر دی ہے۔ تو اللہ نے اس سوال کا دیا قلیلا ما تذکرون، کب لوگ نصیحت کرتے ہیں؟ تو نہ قلت و کثرت حق کا معیار ہے، نہ کسی کی ولایت اور محبت حق کا معیار ہے۔ حق اللہ کے نازل کردہ وحی ہے، شخصیات سے حق کو نہیں پہچاننا ہے، قلت و کثرت سے حق کو نہیں پہچاننا ہے، دلیل سے حق کو پہچاننا ہے، وحی سے حق کو پہچاننا ہے۔ اور حق کے مطابق اگر شخصیات ہے تو مقبول، اگر تعداد ہے تو مقبول، ورنہ حق مقبول، تعداد، قلت و کثرت اور ولایت سب رد ہو جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سچ ہے تو بتا دو۔ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیجیے وعدے کا دن ٹھیک معین ہے، طے ہے ایک دم، جس سے ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ وہ بہرحال آئے گا، اور جب آئے گا تو اللہ کے جناب میں کھڑے ہوگے تو اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ میں نے ایک نبی بھیجا تھا، نبی کو پوری ہدایت دی تھی، تم نبی کا دین لائے ہو یا لوگوں کا دین لائے ہو؟ میں نے تو معیار کسی کو نہیں بنایا تھا سوائے نبی کے، صرف نبی کے ذریعے بھیجا تھا، تو کیا لائے ہو؟ یہ قیامت کے روز اللہ سوال کرے گا، اور وہ ایک ساتھ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین شرک سے ہماری مدد فرما، رب العالمین خالص توحید دے، رب العالمین جب بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ صرف تیری جناب میں اٹھائے، جب بھی مانگے صرف تجھ سے مانگے، جب بھی اس پیشانی کو جھکائے رب العالمین
صرف تیرے در پر جھکائیں رب العالمین۔ اللہ توحید خالص عطا فرما رب العالمین، شرک کی شناعت و قباحت سے، اس کی غلاظت سے محفوظ رکھ رب العالمین۔ الہ العالمین، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، ہدایت کے نام پر صرف تیرے نبی نے جو بتایا ہے رب العالمین، جو تو نے نازل کیا ہے، صرف اس کو ماننے کی توفیق دے اللہ۔ اس کے مقابل بڑی سے بڑی شخصیات، بڑی سے بڑی تعداد سے مروب ہونے والا ذہن نہ دے رب العالمین۔ اللہ سب کچھ کو رد کرنے کی توفیق دے الہ العالمین۔ روز محشر جب تیری جناب میں کھڑے ہوں رب العالمین، تو شرک سے پاک عقیدہ اور تیرے نبی کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق عمل رب العالمین لے کر تیری جناب میں آئے رب العالمین۔ الہ العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔